آج کل پاکستان میں ہم ایسے سیاستدانوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں جو خود کو دیوتا بنائے رکھنے کے لیے اپنی قوم اور اپنے ملک کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قوم کو زندہ کرنے کے لیے فرد کو اپنے آپ کو ہلاک کرنا پڑ جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں فرانس کے چارلس ڈیگال اس کی شاندار مثال ہے۔ ڈیگال دسمبر 1958 میں فرانس کے صدر منتخب ہوئے۔ اس وقت افریقہ میں فرانس کے تقریباً 1 درجن مقبوضات تھے، یعنی ایسے ریجنز تھے جن پر فرانس کا قبضہ تھا، اور ان میں فرانس کے خلاف آزادی کی تحریک چل رہی تھی۔ خاص طور پر نارتھ افریقہ میں الجیریا میں یہ تحریک بہت شدت اختیار کر چکی تھی۔ الجیریا کے اندر مسلمان پائے جاتے تھے اور وہ فرانس کے خلاف اپنی آزادی کی تحریک بہت زور و شور سے چلا رہے تھے۔ فرانس نے اس تحریک کو کچلنے کے لیے الجیریا میں تقریباً 25 لاکھ آدمی قتل کر دیے۔ اس کے باوجود الجیریا میں آزادی کی تحریک دبتی ہوئی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ صورتحال چارلس ڈیگال کے لیے سخت تشویشناک بن گئی۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے الفاظ میں الجیریا کی جنگ کے مسائل ان کے لیے اس میں روک بن گئے کہ وہ مستقبل کی مثبت پالیسیوں یعنی پازیٹیو پالیسیز کے بارے میں نقشہ بنانے سے زیادہ کچھ نہ کر سکے۔ فرانس اپنے افریقی مقبوضات کو فرانس کا صوبہ یعنی پروونس کہتا تھا۔ وہ ان کی زبان اور کلچر کو اس حد تک بدل دینا چاہتا تھا کہ وہاں کے باشندے اپنے آپ کو فرانسیسی سمجھنے لگیں، مگر یہ منصوبہ فرانس کے لیے بہت مہنگا پڑا۔ عملاً یہ ممالک فرانس کا صوبہ تو نہ بن سکے، اور اس غیر حقیقت پسندانہ کوشش نے خود فرانس کو ایک کمزور ملک بنا کر رکھ دیا۔ فرانس کی تمام بہترین طاقت مقبوضہ ممالک میں آزادی کی تحریکوں کو دبانے اور کچلنے میں استعمال ہونے لگی، اور فرانس نے یورپ کی ایک عظیم طاقت گریٹ پاور ہونے کی حیثیت کھو دی۔ سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ افریقہ پر قبضہ کرنے کی کوشش میں فرانس ایٹمی دور میں پیچھے ہو گیا۔ فرانس کسی بھی طرح ایٹامک پاورز کی صف میں اپنی جگہ بنانے میں ہرگز ناکام رہا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار نے یہاں تک لکھا ہے کہ چارلس ڈیگال نے محسوس کیا کہ اس نو آبادیاتی جنگ یعنی کلونیل وار لڑنے کی کوشش فرانس کے لیے اس میں مانع ہو گئی ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار تیار کرے اور دنیا کی ایک پاور بن جائے۔ چنانچہ ڈیگال نے الجیریا کو آزاد کر دیا اور اس کے بعد مضبوط ایٹمی طاقت کو وجود میں لانے کی کوشش شروع کر دی، جو فرانس کی عظیم حیثیت کے لیے نئی بنیاد ثابت ہوئی۔ ڈیگال نے معاملے کو قومی ساخت یا ذاتی قیادت سے الگ ہو کر دیکھا۔ ٹھنڈے دل سے سوچنے کے بعد وہ اس رائے پر پہنچے کہ اس مسئلے کا حقیقت پسندانہ حل صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ افریقہ میں جن جن ممالک پر فرانس کا قبضہ ہے ان کو آزاد کر دیا جائے۔ تاہم فرانس کی عوام کے لیے یہ کوئی معمولی بات ہرگز نہ تھی۔ یہ فرانس کے قومی وقار یعنی نیشنل پریسٹیج کا پرابلم تھا، اس کا مسئلہ تھا، اور قومی وقار ایسی چیز ہے کہ قومیں لڑ کر ہلاک ہو جاتی ہیں، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، مگر اگر وہ زندہ قومیں ہوں تو اپنے وقار کو کھونا برداشت نہیں کرتی۔ یہ یقینی تھا کہ جو شخص اس معاملے میں قومی وقار کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ فرانس میں ہمیشہ کے لیے اپنی مقبولیت کو یکسر ختم کر دے گا۔ تاہم ڈیگال نے اپنی سیاسی موت کی قیمت پر یہ خطرہ مول لیا۔ ڈیگال نے الجیریا کے مسئلے کو اس وقت حل کر دیا جبکہ ان کے سوا کوئی دوسرا شخص اس کو حل نہیں کر سکتا تھا۔ جنرل ڈیگال نے اس کے بعد الجیریا کے لیڈروں کو گفت و شنید کی دعوت دی۔ اس گفت و شنید کا فیصلہ عین منصوبے کے مطابق الجیریا کے حق میں ہوا، یعنی حکومت فرانس اس پر راضی ہو گئی کہ الجیریا میں ریفرنڈم کرایا جائے اور لوگوں سے پوچھا جائے کہ وہ فرانس کی ماتحتی پسند کرتے ہیں یا آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ ریفرنڈم ہوا۔ پیشگی اندازے کے مطابق الجیریا کے باشندوں نے آزاد الجیریا کے حق میں اپنی رائے دی، اور اس کا احترام کرتے ہوئے حکومت فرانس نے جولائی 1962 میں الجیریا کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس کے نتیجے میں چارلس ڈیگال پر سخت تنقیدیں ہوئیں، ان کے اوپر قاتلانہ حملے کیے گئے۔ اس کے بعد عوام کے دباؤ کے تحت ڈیگال نے فرانس میں بھی ایک ریفرنڈم کروایا جس میں ڈیگال کو شکست ہوئی۔
بالآخر انہوں نے 28 اپریل 1969 کو صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ 9 نومبر 1970 کو ان پر دل کا دورہ پڑا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ڈیگال کو ایک معمولی قبرستان میں اسی طرح دفن کیا گیا کہ جس میں عام آدمی شریک تھے۔ جنازے میں چند رشتہ داروں اور دوستوں کے سوا کوئی نہ تھا اور نہ عوام نے ان کی موت پر کسی قسم کے رد عمل کا اظہار کیا۔ ڈیگال خود مر گئے مگر انہوں نے مر کر اپنی قوم کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ڈیگال کے اس واقعے سے اگر ڈیگالزم کی اصطلاح بنائی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈیگالزم اپنی قیادت کی قیمت پر، اپنی سیاسی موت کی قیمت پر اپنی قوم کو بچانا ہے۔ ڈیگال وہ تنہا شخص تھے جن میں یہ حوصلہ تھا کہ وہ ایسے نازک فیصلے لے سکیں جن سے سخت قسم کے سیاسی اور شخصی خطرات وابستہ ہوں۔ ڈیگالزم قومی زندگی کا راز ہے مگر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی قوم کو ایک ڈیگال حاصل ہو جائے۔ پاکستان کو اس وقت ایسے سیاستدان اور ایسے رہنما میسر ہیں جو کسی بھی طور پر اپنی سیاسی موت کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ وہ اپنے ملک کو تباہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں لیکن اپنی سیاسی قیادت اور اپنی سیاسی حیثیت میں رتی برابر بھی کسی بھی قسم کی تنزلی کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ہم اپنی قیادت میں جس کی طرف بھی نگاہ دوڑائیں یا کسی بھی سیاسی پارٹی کا کوئی بھی لیڈر ہو، یہ تمام لوگ ہمیں ڈیگال سے ایک مختلف صورت میں دکھائی دیتے ہیں، ایک مختلف پول پر نظر آتے ہیں۔